السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر شعیب شاہد امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا مقصد تو یہ نہیں تھا جو آج میں پروگرام پیش کر رہا ہوں، بلکہ آپ سے دو چار الفاظ میں یہ پیش کرنا تھا کہ کیا سادہ طریقہ کار ہو سکتا ہے جس سے کہ ہم جو موجودہ مسائل ہیں اس کو نفسیاتی طور پر ریزالو کر سکتے ہیں، کیونکہ کیپ ان مائنڈ جتنے بھی سائیکو سوشل ایشوز ہوتے ہیں وہ ہیومن میڈ ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے اگر ڈائگنوز کیا جائے تو ان کی جو کازز ہوتے ہیں، اگر ان کازز کو آپ کنٹرول کر لیں تو اس کے کانسیکوینسز کنٹرول ہو جاتے ہیں، اور اگر نیگیٹو کانسیکوینسز ہوں تو اس پر وہ فورسز جس کی وجہ سے وہ کر رہی ہوتے ہیں ان پر جب آپ پنشمنٹ لگا دیتے ہیں یا اس کو پریونٹیو میئر میں لے آتے ہیں تو ایسا معاشرہ میں اصلاح ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں پورا جو ذکر ہے یہ اسی چیز کا ہے کہ آپ کے جو عمل ہے وہ کس طریقے سے گڈ اور بیڈ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے نیت کس طریقے سے ہوتی ہے، لہٰذا جتنے بھی اعمال ہیں اس میں نیت پر اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ صرف نام کا مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے پیچھے یہ ہے کہ آپ کے اعمال کیا ہے اور آپ کی نیت کیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ مسلمان ہوتے ہوئے آپ کے پاس یہ کتاب بھیجی گئی، آپ اس پر عمل نہیں کرتے جان بوجھ کر، تو کفر سے مراد یہ ہوتا ہے انکاری ہونا۔ تو کفر سے مراد صرف کافر نہیں ہوتا، کفر سے مراد ہر وہ شخص جو ایک چیز سے انکاری ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس کو کہیں گے کہ ہی از کنفرنٹنگ ود دا لاز آف نیچر۔ لہٰذا کمنگ ٹو دا پوائنٹ، بڑی عجیب و غریب بات ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی عجیب و غریب قسم کی کہانی آ جاتی ہے۔ میرا جو لفظ ہے عجوبہ وہ اب مکمل طور پر کنفرمڈ ہو چکا ہے کہ ایک عجوبہ حکومت ہے جس میں کسی لمحے بھی کوئی کسی قسم کا انہونی بات ہو سکتی ہے، اور وہ اچھی نہیں آ رہی، وہ مائنس کی طرف چلی جا رہی ہے۔ ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو جو کہ ایک قسم کا مجرم ہو، مجرموں کا ٹولہ ہو، ان کو صرف اپنی ذات کی بقا کے لیے آپ لے کر آئیں تو ایک دفعہ وہ چمٹ جائیں کسی حکومت سے تو وہ کبھی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی کوئی بیس ہوتی نہیں ہے، اور وہ ایک پمپڈ یا ایک لوگوں کو پلاٹڈ طریقے سے لے کر آتے ہیں، تو انہوں نے تو اپنا کہیں نہ کہیں اپنا پھر ریئلٹی دکھانی ہوتی ہے۔ تو لانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم کام چلاتے رہیں گے، لیکن کام یوں نہیں چلتا، یہ چیزیں ان میں رکھ دیجئے۔ انسانی فطرت جو ہے، جو ایک ظاہری طور پر بنا کر دی جائے، ایک آرٹیفیشل قسم کے گروپ بنا کر دیا جائے، جب وہ اپنی حقیقت پر آتے ہیں تو ان کے پھر اصلیت کھلنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ٹائم فیکٹر ہے کہ جتنا ٹائم لے رہے ہیں الیکشن سے پہلے، یہ دراصل اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیں گے، لوگ ان سے اتنے نفرت کریں گے، ان کو دیکھ کر دوسرے منہ کر لیں گے، یا یہ کہیں ملیں گے، اور اگر خدا نخواستہ یہ پرلونگ رہا اور ملک میں ایک قسم کی گڑبڑ ہو جائے جس عام ممالک میں ہو رہی ہے جو کہ اس قسم کے حالات سے دوچار ہیں، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کسی کا کوئی قانون نہیں ہوگا، جو جس کے جی میں آئے گا، جتنی جس کے پاس پاور ہوگی، جس کو موقع ملے گا وہ تہس نہس کرے گا اور اپنی بقا کے لیے کرے گا۔ تو یہ نفس و نفسی کا جو انہوں نے چکر چلایا ہے، اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ نوٹ کیجیے آپ، اب میری باتیں کس طریقے سے سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ یہ عجوبہ کس طریقے سے ہے؟ عجوبہ وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ایک نئی اور انہونی سی بات ہو، یعنی کہ اس سینچری میں یہ بھی ایک عجوبہ ہے اس ملک کا کہ ہر روز ایک نیا سلسلہ ہوتا ہے، ہر روز نئی ایک کہانی ہوتی ہے۔ میڈیا کہانیاں بتا بتا کے اب تو سر پڑ جاتا ہے۔ اچانک یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ، وہ ٹولہ، یہ جو انہی پارٹیوں کا ہے جس میں کہ مسلم لیگ نون اور یہ پیپلز پارٹی اور ایک مولانا صاحب، ان کی وجہ سے ہے۔ اب ان کے کرتوت دیکھیے کیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب تک تو یہ وہ لانے والے لوگ یعنی کہ آرمی ان کی فیور میں ہو تو ان کے قصیدے، اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے جو اس کو کنفرم کرنے والی تھی ہستی، وہ آپ کی جوڈیشری تھی۔ جوڈیشری جس طریقے سے رات کے 12 بجے کر کے ان کو اس طریقے سے لے آئے، اب اس کے وہ کہتے ہیں نا جی اور بھگتو، اس کی اب مزہ لو۔ اب وہ لوگ آپ کو یوز کر رہے ہیں جوڈیشری کو، جب تک وہ آپ کو دباؤ میں رکھیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جس طرح ہم کانے ہیں ان میں بھی کانے ہیں لوگ، تو یہ ان کی آپ کی کمزوریوں کو بھانپ کر وہ آپ کے ساتھ ملے تھے، آپ ان کی کمزوریوں کو لے کر آئے تھے، اور ریزلٹنٹلی یہ ہے کہ آئے دن آپ یہاں ایک تماشا لگا ہوا ہے اب عدالتوں کا، ہر ایک کے اوپر کیچڑ اچھایا جا رہا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جو آج کا پروگرام ہے پرٹیکولر یہ ذہن میں رکھیے گا،
ایز اے سو شیل یو ریپ. آپ کسی غلط آدمی کو لے آئیں گے، غلط نیت کے ساتھ لے کر آئیں گے، تو جب وہ آئیں گے ان کی نیت بھی بد، آپ کی بھی نیت بد، تو لہٰذا جس کو موقع ملے گا وہ پراپوگیٹ کر کے ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کریں گے. لہٰذا اس وقت جو جوڈیشری کی اسیسینیشن اور کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس مسلم لیگ نون کو ایسی چیزیں دیں کہ کس طریقے سے ان کا آج تک وہ کور کرتے رہے، کیونکہ انہی کے وقت کے یہ پلانٹڈ لوگ تھے، ان کی کمزوریوں کو ان کو پتہ ہے، لہٰذا وہ کبھی بھی جوڈیشری ان کے خلاف نہیں جا سکتی، کیونکہ ریزن یہ ہے کہ وہ پھر ان کا پول کھول دیں گے کہ یہ ہیں جی، ان کو اس طریقے سے لائے، ان کو اتنا پیسہ دیا، فلان جگہ یہ دیا. تو لہٰذا اب اس میں یہ ہوا کہ ایک تو تباہی یہ ہو ہی گئی کہ یہ اس طریقے سے ہوا، اور پھر عجیب تماشا ہے کہ ایک ہی عمل ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں کہ تم نے ذرا یہ منہ سے یہ الفاظ کیوں نکلے، لہٰذا اس کو جی سیدھے دفعہ بھی ایک ہی ہے کہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ان کو لے جاتے ہیں کہ آپ ملک توڑنے والے لوگ ہیں، ان پر جی فلانی لگا دیں، جو بھی ہے پولیٹیکل یا لیگل اس پر سٹیمپ کریں. لہذا وہ بیچارے بھگتے رہتے ہیں، کوئی بیان دیا، کوئی مر رہا ہے، کوئی باہر بھاگ گیا ہے. یعنی کہ امیجن کیجئے کہ ایک پرائم منسٹر صاحب کا اتنے علم، اتنا نالج رکھنے والا، اتنا پاپولر، اس بیچارے کی وہ مارنے کے پیچھے تلے ہوئے ہیں. کبھی کوئی قانون بناتے ہیں، کوئی کسی طریقے سے پھنس جائے، کس طرح یہ اندر چلا جائے تاکہ اس کی جو پاپولیرٹی ختم ہو جائے. تو اس طرح پاپولیرٹی نہیں ہے، اس کی اور بڑھ رہی ہے. لہٰذا میرے ذہن میں رکھیے گا کہ حسد، بغض، اور یہ انسان جب اس چیز میں چلا جاتا ہے تو اس کی عقل جو ہے نا سلیم وہ ختم ہو جاتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے، اب ان لوگوں کو لے آئے، ان کے کریکٹر اسیسینیشن ہوئے. اب یہاں ایک اور حقیقت آج کھل گئی کہ یہ ان کے اندر ہی جوڈیشری کے اندر ہی مختلف قسم کے گروپ بنے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے کیا ملک کا انصاف کرنا جو خود ہی گروپوں میں ہوں، ایک گروپ ایک کی فیور کرتا ہے، دوسرے کرتا ہے. لہٰذا عوام، پولیٹیکل لوگ، جو بھی شریف آدمی ہے، دے آر ایٹ دا مرسی آف دیئر، یہ کس گروپ کے ساتھ ہے، یہ کس کا ہے، ہر ایک کی قیمت ہے، اس کو یہ دے دو، باہر اس کو یہ دے دو. اب یہ جتنے بھی آپ ان کو لے لیں، چاہے وہ جرنیل ہیں یا یہ موسٹلی جو ججز ہیں، وہ باہر عیاشی کر رہے ہیں، ان کے بھرے ہوئے ہیں، ان کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. اس کی سب سے جو تھی نا بنیاد، یہ کچھ چودھری صاحب تھے جس نے کہ اس طریقے سے پاور میں آ کر مشرف کے خلاف جو سٹینڈ لیا تھا، وہاں سے ایسی چیز بگڑی ہے کہ سمجھ ہی نہیں رہے. تو اس میں گروپنگ ہو چکی ہے. امیجن کریں، لوگ یہاں ہنستے ہیں کہ ایسی بھی عدلیہ دیکھی جس میں عدلیہ میں گروپنگ ہوئی ہو، فیورٹزم ہو. ان لوگوں نے کیا کرنا اور کیا نہیں. ہر قانون جو بھی بنتا ہے اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کون سا گروپ کدھر جائے گا، کون سا کدھر جائے گا. تو یہ قیامت کی نشانی ہے. تو وہ کافر لوگوں کو بھی تو یہی حساب تھا نا، ان کو سب کو بتا دیا جاتا تھا، ان کے امن سمن بکمن امن قومنا یا کے لوگ، ان سب کو پتہ ہے، ان سب نے اوتھے لیے ہیں، سب قرآن شریف پڑھتے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر عجوبہ یہ مسلمانوں کی حکومت اس دور میں ہے کہ نہیں ہے. ایک تو یہ چیز آ گئی. اب اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ پوری آپ کا جو جوڈیشری ہے، فیصلے ہیں. ادھر سے ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا، لائر حضرات. ایک گروپ لائر کا ایک طرف جاتا ہے، بار کا ایک دوسری طرف جاتا ہے. یعنی کہ عجیب چوں کا مربع ہے. کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. کچھ سمجھنے والا، کچھ بتانے والا، کچھ سمجھانے والا نہیں. کوئی ایسی اب ہستی نہیں رہ گئی جس نے کس کو سمجھانا ہے. اب سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ بھئی ان جو ہے حکومت ہوتی ہے لوگوں کی ہوتی ہے، انہوں کو آپ نہیں پاپولر، لوگ آپ کو نہیں لینا چاہتے تو آپ ان کا الیکشن کریں. وائی یو آر ڈیلنگ الیکشن؟ اس کے پیچھے کیا؟ اب یہ الیکشن دیکھو، کمشنر وہ ایک سپر مین ہو گیا، وہ اتنا سپر مین ہو گیا، پریزیڈنٹ سے بھی اوپر ہو گیا. یعنی کہ پوری جو ہے نا ملک کا دار و مدار اس کے موڈ پر ہے. جی فلان یہ کیا، میں اس سے پوچھوں گا یہ ہے. ہوتے ہوتے یہ ہوگا کہ جو آئین ہے اس کو توڑا جا رہا ہے، کوئی کرنے والا نہیں. بات تم نے یہ کیا، تم نے پیچھے زبر کیوں لگا دی، تم نے زیر کیوں لگا دی. اس میں جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے اٹھایا ہے کہ جسٹر ڈیلیڈ جسٹر ڈینائڈ. انہوں نے ڈیلے کر کے اس نہج پر ملک کو لے آئے ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. پھر آپ کہتے ہیں عجوبہ تو ہے ہی. کہ غریب آدمی پس رہا ہے، مر رہا ہے، اس کے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں، اس کے پاس آٹا نہیں، اس کا بجلی نہیں، اس کے پاس گیس نہیں ہو، ان کا زندہ رہنا مشکل ہے. پھر ان کے بعد ان کے ذرائع نہیں ہے،
اس کے بعد دیکھیے گا کہ ان کے ملازمتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ریزلٹنٹلی ان کے یہ نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے. یعنی کہ امیجن کریں, میں نے پچھلی دفعہ کہا پلیز دیر شوڈ بی اے سپر پاور اس ملک میں ہو جو کہ ان کے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کا اس کو چیک کرنے کے بعد ان کو ہائر پوسٹوں پر لگایا جائے. ہوتا یہ اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ نہیں ہے, آپ کے اندر میچورٹی نہیں, ایموشنل اممیچورٹی ہے, اور آپ ان کو لیڈر بنانا چاہ رہے ہیں. یہ کل کے 2 بچے چوچے سے جسے کہتے ہیں, ایک لڑکی سی اب چالی چرب زبان جو منہ میں نکال محلے کی عورتوں کی طرح جنہوں نے کھڑے ہو کے تانے دینا یہ ہے وہ. ایک دوسرا صاحب ہے اور ان کو پیسہ ملا اس ملکوں کی سیر کر کے اپنا فیوچر کے لیے اپنے آپ کو بنا رہا ہے ایٹ دا مرسی ایٹ دا اس ملک کے پیسے پر جو مقروض ہے, جن کو اتنی بڑی فوج ہے. کوئی عقل کے ناخن لو یار, کوئی سمجھ آئے. کوئی یہ مجوبہ ملک نہیں ہے تو نہیں ہے. اور اس کو ہم کیا کہیں, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر جو ہوتا ہے نا منافق, چرب زبان, دھوکہ باز اور یہ کیپٹلسٹ مائنڈ کا مالک, یہ ایک خود غرض ہوتے ہیں لوگ, اور یہ بے حس ہوتے ہیں. یہ یوں سمجھے کہ ان کو صرف اپنے مفادات سامنے. جس طریقے سے آپ کے سامنے یہ حقائق پیش کیے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے طرح طرح سے سمجھایا ہے. چنانچہ صرف نام کا مسلمان ہو جانا یا یہ کہنا کہ میرے پاس عقل ہے, میرے پاس دولت ہے, یا میں نوجوان ہوں, یا میں یہ کچھ کر سکتا ہوں, ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بالآخر ہر ایک کا انجام موت ہے, اور ہر ایک کو قیامت کے دن ان حقائق سے دوچار ہونا پڑے گا کہ جو کچھ وہ اعمال کر رہے ہیں اس کی پوچھ گچھ ہوگی. لہٰذا انسان کی اصلاح کے لیے اور اس کے کردار کی بہتری کے لیے اور اس کے اندر ایک گڈ وشز اور گڈ کریکٹر پیدا کرنے کے لیے قرآن شریف میں طرح طرح کی آیات آئی ہیں. اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ سورہ نحل میں جگہ جگہ فرمان دیا گیا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر لیں. آپ کا تکبر, آپ کی بڑائی فقط اس دنیا میں ہے. لہذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے یہ سورہ نحل پیش کی ہے تاکہ آپ اس سے انسائٹ حاصل کر سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں. أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. اے پیغمبر ان کو بکنے دو, یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے, اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھیں تو اللہ کا حکم ان کی عمارت کے ستونوں پر آ پہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی, اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے. جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون.
لفظ کرنے لگتے ہیں اور یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو مطیع و منقاد ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔ سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، اب تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین۔ اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاءون كذلك يجزي اللہ المتقین۔ وہ بہشت جاویدانی ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا۔ اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جان نکالنے آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ پہنچے؟ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ تو ان کو ان کے اعمال کے برے بدلے ملے اور جس چیز کے ساتھ وہ ٹھٹھے کیا کرتے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔